السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست ہمایوں خان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں قرآن اکیڈمی میں اور میرے ساتھ موجود ہیں فاروق صاحب، جو کہ یہاں کے ناظم تعلیمات ہیں اور مدرس بھی ہیں۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ بیسیکلی استخارہ ہے کیا چیز۔ جی سر، آپ کائنڈلی اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، استخارہ یہ جو لفظ ہے نا، استخارہ، اس کا بنیادی جو میننگ ہے، جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی خیر کو طلب کرنا۔ خیر کو طلب کرنا یعنی کہ کوئی مشورہ ہے، اس کا ایک معنی یوں بھی لیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں استخارے کا طریقہ اور استخارے کی جو دعا ہے مسنون، وہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن سمجھایا کرتے تھے، اس طرح سے سمجھایا کرتے تھے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر استخارہ جو ہے، یہ کسی معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ ہے، اور اس کا ایک اور دوسرا میننگ یہ بھی ہے کہ کسی معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رہنمائی لینا، یا یوں ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی دو آپشنز آ جائیں تو ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہو، تو اس وقت بھی ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور دعا پڑھنے کے ساتھ 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھ لیں حاجت کے، یا 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیے جائیں، اور اس کے بعد یہ دعا مانگ لی جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کام میں بہتری ہوتی ہے اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا دل اس طرف مائل کر دیتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو خود استخارہ نہیں کرتے، کام ان کا اپنا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے چینلز آج کل جو ہے موجود ہیں، وہاں پہ مولوی حضرات موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ بیٹھ کے آن لائن جو ہے وہ کالز کے ذریعے جو ہے وہ استخارہ جو ہے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا 2-3 منٹ میں جواب بھی دے دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تو یہ بات ثابت ہے کہ وہ استخارہ جو ہے وہ خود کیا کرتے تھے، مطلب استخارے کی مسنون جو دعا ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، تو اللہ دل جو ہے وہ جو صحیح معاملہ اس کی طرف راغب کر دیا کرتے تھے، تو اس کی طرف رغبت ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ جو آج کل ٹی وی چینلز پر یہ جو استخارہ اس طرح سے شروع ہوا ہے کہ مطلب وہاں پر آپ سوال کریں آن لائن، اور 2 منٹ میں استخارہ کر کے اور اس کا جواب آپ کو فوراً دے دیا جائے، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے، ہمارے ہاں اسلاف میں یہ ضرور رہا ہے کہ جو اللہ والا ہو، کوئی نیک انسان ہو، تو اس کے پاس جا کر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ میرے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ استخارہ کریں اور مجھے اس بارے میں بتائیں۔ تو وہ بہرحال اگر کوئی شخص جو ہے شریعت کا پابند ہو، نیک ہو، صالح ہو، دیندار ہو، وہ بھی اس کو جا کر بتا دیں، اور وہ آپ کو اس پہ کوئی مشورہ اور رائے دے دے، تو یہ اس کی اپنی ایک رائے ہوگی، اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر عمل کریں۔ اور بہرحال جو استخارے کی دعا ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ یہ جو لائیو جو معاملات ہیں، اب 2 سے 3 منٹ میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا، آپ یوں کر لیں اور یہ نہ کریں، تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسا کون سا اشارہ ہے جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تو نہیں ملا، البتہ آج کے جو حضرات ہیں ان کو جو ہے وہاں پر لائیو 2 سے 3 منٹ میں اس کا کوئی جواب مل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک رغبت ہے کہ جب آپ یہ دعا مسلسل پڑھتے رہیں گے تو اس سے آپ کا دل ایک خاص کام کی طرف، یعنی کہ وہ جو آپشن ہے جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا دل اس کی طرف رغبت دے دے گا کہ آپ اس کی طرف مائل ہوں گے، یا پھر اس سے آپ کا دل جو ہے اسے دوسری طرف جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھیر دے گا۔ یہ اس کا ایک معاملہ سمجھ آتا ہے۔ اور سر اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نشانی ہوتی ہے کہ رات کو گرین کلر اگر نظر آئے اور یا اچھا خواب آ جائے تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ چیز، اور اگر ریڈ کلر نظر آ جائے اور برا خواب آ جائے، یا لال جھنڈا بھی اکثر لوگ کہتے ہیں، تو وہ بری چیز ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ استخارے کے حوالے سے یہ بات اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ رات کو دعا استخارہ پڑھ کر اس کے بعد سو جانا اور اس کے بعد خواب میں کوئی نشانی مل جانا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو، لیکن اس کے ساتھ جب ہم خواب پر جائیں گے کہ مطلب استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد خواب دیکھا جائے اور اس کے مطابق سمجھا جائے، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے۔ تو تعبیر الرؤیا کے نام سے، کہ مطلب جو ہمارے خواب ہوتے ہیں اس کی تعبیر کے حوالے سے بھی تو پورا ایک علم ہے۔ اب جو چیز ہمیں نظر آئی ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ تو پھر جو اس خاص علم کا معنی جانتے ہیں وہی اس کو جو ہے سمجھیں گے اور بتائیں گے۔ عام انسان تو اس خواب سے کوئی چیز اخذ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ایسی کوئی چیز ثابت ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ مجھے، ہاں، خواب کے بارے میں یہ ضرور کہا گیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، مطلب سچے خواب کا نا، یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، کوئی اتنی عجیب و غریب بات نہیں ہے، لیکن استخارے کے ساتھ اس کو منسوب کرنا اور اس رات میں آپ کی کیا کیفیات ہوں اور آپ کو کیا نظر آ جائے اور اس کے مطابق پھر اس کے اوپر فیصلہ لینا، کیا خبر کہ ایک شخص جو ہے وہ استخارے کی دعا پڑھ کر اور وہ ویسے ہی نہیں چاہتا کہ یہ کام ہو، وہ اس کے بارے میں اس کا دل ویسے ہی مائل نہیں ہے، تو جو انسانی رجحانات ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے مطابق اس کو کوئی خواب آ جائے اور پھر وہ فیصلہ کر بیٹھے، تو ایسی بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔
سر یہ بتائیے گا اگر ایک چیز ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے, مطلب میں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس چیز کو میں نے اچیو کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر میں جو ہے وہ استخارہ کر رہا ہوں, تو یہ اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی دلی رغبت ہوتی ہے, اس کی طرف وہ مائل ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو خیر طلب کرتے ہیں, کوئی مشورہ طلب کرتے ہیں, تو جب بھی آپ کسی سے کوئی مشورہ کوئی اوپینین لیتے ہیں تو وہ آپ کو نیوٹرل ہو کر لینا پڑتی ہے. آپ سب سے پہلے تو اپنا مائنڈ کلیئر کریں کہ آپ کسی سے مشورہ یا کسی سے خیر کی جو طلب لے رہے ہیں اس کا بیسک مطلب یہی ہے کہ آپ اس چیز کا ایک دوسرا اینگل دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس بات کا کوئی اور دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ استخارے کی دعا پڑھنے کے ساتھ انسان اپنا بھی ایک ڈیسیژن بنا چکا ہوتا ہے. تو استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد انسان اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ پر چھوڑ دے کہ اللہ اگر چاہے گا تو یہ اس کو میرا مقدر کر دے گا, اور اگر اللہ چاہے گا تو پھر اس کو مجھ سے دور کر دے گا. یہ اس کا معاملہ ہے. سر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ استخارے کی نظر کر دیتے ہیں. آج کل ایک بڑا یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لیٹ سپوز کسی کا رشتہ آیا ہے اور ان کو نہیں پسند آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی استخارے میں غلط آیا ہے, تو اس کا یہ گناہ نہیں ہے؟ ہاں دیکھیے, استخارے میں کوئی چیز اپنی پسند کے مطابق ڈال کر اور یہ منسوب کر دینا کہ میں نے استخارہ کیا تھا اور اس میں مجھے یہ بات سمجھ آئی, اور اگر حقیقتاً ایسی بات نہیں ہے اور وہ انسان کے اپنے دل کی رغبت ہے یا اپنے دل کی کسی چیز کی طرف نفرت ہے, اس کو اس پر معمول کرنا تو ظاہری بات ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ احتیاط کریں جن کو استخارے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ استخارہ کریں, تو وہ لوگ پھر کچھ اپنا مفاد یا کچھ اور چیزیں دیکھ کر شامل کر لیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ دین کو پورے کا پورا سمجھنا چاہیے ہمیں, تو ہم دین خود سمجھیں. ہم دعائے استخارہ مختصر سی ہے, ہم اس کو یاد کریں, اللہم انی استخیرک بعلمک, اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ, واستقدرک بقدرتک, اے اللہ میں جو ہے وہ تیری قدرت کے ساتھ جو ہے وہ اس میں طلب کرتا ہوں, واسألک من فضلک العظیم, اور اے اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں جو فضلک العظیم جو تیرا سب سے بڑا فضل ہے اس کا تجھ سے میں سوال کرتا ہوں. فإنک تقدر, اے اللہ تو قدرت رکھنے والا ہے, ولا اقدر, اور اللہ میں تو کوئی قدرت نہیں رکھتا, وتعلم, اللہ تو جانتا ہے, تو ہر چیز کا تو علام الغیوب ہے, تو جانتا ہے, ولا اعلم, اور اللہ میں تو اس چیز کو نہیں جانتا, وانت علام الغیوب, اور اللہ تو غیب کے علم کو جاننے والا ہے. یہاں پر دیکھیے کہ میں نے جب کوئی استخارے کی دعا پڑھتا ہے تو پہلے وہ خود کو سرنڈر کرتا ہے, اللہ میرے علم میں تو کچھ نہیں ہے, اللہ غیب کا علم بھی تو جانتا ہے, اللہ ساری قدرت تیرے پاس ہے. اس کے بعد پھر انسان یہ کہتا ہے دعا کے اندر, اللہم ان کنت تعلم, اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق ان ھذا الامر, کہ یہ جو امر ہے, یہ جو کام ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں یا جس کے اوپر میں خیر طلب کر رہا ہوں, تو اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ اللہم ان کنت تعلم, اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق ان ھذا الامر, یہ جو کام ہے یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں, خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری, اگر اس میں خیر ہے میرے لیے میرے دینی معاملات کے دن میری معاش کے لیے, و عاقبت امری, اور میری عاقبت کے لحاظ سے, فقدرہ لی, اے اللہ پھر اسے میرا مقدر بنا لے, و یسرہ لی, اے اللہ اس کو پھر میرے لیے آسان فرما دے, ثم بارک لی فیہ, اللہ پھر اس میں میرے لیے تو برکت بھی عطا فرما جس طرف تو میرا دل مائل کرے گا. اور اس کے بعد دوسری چیز کیا مانگتے ہیں ہم, وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ, اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق جو کہ تو جانتا ہے, ان ھذا الامر, یہ جو معاملہ جس کے بارے میں یہ میں خیر طلب کر رہا ہوں, یہ جو مشورہ کر رہا ہوں, یہ جو معاملہ ہے, شر لی, اگر اس میں کوئی شر ہے, فی دینی, میرے دین کے معاملے میں, و معاشی, میرے معاش کے معاملے, و عاقبت امری, یا میری انجام کار کے لحاظ سے اگر اس میں کوئی شر ہے, فصرفہ عنی, اللہ اس کو پھر مجھ سے دور کر دے اس معاملے کو, وصرفہ عنی یا وصرفہ عنا, یا پھر مجھے اس سے جو ہے وہ دور کر لے, وقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بی, یا اور پھر اللہ اس کے بعد جہاں پر جو خیر ہے اس کو میرا مقدر بنا دے. یہ ہے اصل میں استخارہ. اس دعا سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اپنے علم کو نیچے رکھ کر اور اللہ کے سپرد سب کچھ چھوڑ دینا, اور اس کے مطابق پھر جو دل جس طرف جو ہے آپ کا مائل ہو اس کے مطابق پھر عمل کرنا, یہ اصل میں استخارہ ہے. اس کے ساتھ ہاں یہ ضرور منسوب ہے, ساتھ اس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے کہ استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد آپ کسی بھی نماز کے بعد جو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بیٹھ کر یہ دعا کیجیے. ناظرین, استخارے کے بارے میں آپ نے سب باتیں جانی, امید ہے آپ کی جو ساری مسکنسیپشنز ہوں گی وہ ساری دور ہوئی ہوں گی. اپنی کوئی بھی رائے یا سوال کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. انٹل دین اللہ حافظ.